مانگنا جائز ہے، اور اگر ہم علی سے مدد مانگ لیں تو شرک کس بات کا ہوگا؟ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ میرے آنے والے موضوعات میں ایک موضوع شرک بھی ہے۔ مجھے آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے، کیونکہ اکثر میں مجالس پڑھنے جاتا ہوں تو میں باتیں سنتا ہوں لوگوں کی، اکثر لوگ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ شرک وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، بالکل ایک الگ شے ہے، اور وہ میں نے انشاءاللہ بیان کروں گا قرآن کی آیات سے اور مولا کی احادیث سے۔ وَعَظُمَ فِي أَرْكَانِهِ، کہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فرمایا کہ جو ہر شے کا احاطہ اپنے علم سے رکھتا ہے، حمد ہے اس کی علم سے۔ کیا کہا؟ ہر شے کا احاطہ اپنے علم سے رکھتا ہے۔ کائنات ہے کتنی بڑی، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کتنی بڑی؟ بہت بڑی، بہت بڑی۔ ہم کتنا اندازہ کر لیں ہمارا قیاس ہی رہے گا، کبھی ہم تک اس پوچھ نہیں سکتے۔ کیوں نہ مولا کی زبانی سنے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا نام تھا زینب عطارہ۔ وہ عطارہ اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ کے گھرانے میں آیا کرتی تھی، عطر بیچنے کے لیے آتی تھی۔ رسول کی جتنی زوجائیں تھیں وہ عطر خریدا کرتی تھی۔ ایک دن بیٹھی تھی، رسول اکرم بھی آ گئے، کہا تارا جب تم ہمارے گھروں میں آتی ہو تو ہمارے گھر خوشبو سے مہک جاتے ہیں۔ وہ بھی صاحب معرفت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر آپ کی خوشبو سے زیادہ مہکتے ہیں۔ نہیں مہکتے۔ کہا تارا یہ بتاؤ کس کام سے آئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ روز تو میں آتی ہوں عطر بیچنے، لیکن آج ایک سوال لے کر آئی ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج میں یہ جاننے آئی ہوں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا عظم فی ارکان، ارکان میں عظمت والا، اس کی عظمت کیا ہے یہ رسول سے سنتے۔ ارادے ہیں نا میں رسول فرماتے ہیں تارا تم نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، اللہ کا جلال بہت بڑا ہے۔ بس اب یہاں سے سن لو کہ پہلی زمینیں جو ہے نا 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے۔ یہ قرآن میں کہہ رہا تھا خلق سبع سماوات والارضین، کہ اللہ نے 7 آسمان خلق کیے اور 7 زمینیں خلق کی، تو 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو پہلی زمین کی طے ہے وہ دوسری زمین کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پھینک دی جائے۔ پھر فرمایا کہ دوسری زمین تیسری زمین کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے انگوٹھی صحرا میں، اسی طرح 7 زمینیں۔ پھر فرمایا کہ 7 آسمان ہیں، وہ 7 آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ پھر فرمایا یہ 7 زمین و آسمان ایک مرغ کی پشت پر ہے، جس کا ایک پر مشرق میں ہے ایک پر مغرب میں ہے، اور فرمایا کہ یہ 7 زمین و آسمان اس مرغ کی پشت پر ایسے ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ فرمایا کہ پھر وہ جو مرغ ہے وہ ایک چٹان پر ہے، وہ چٹان کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان، اور وہ مرغ اتنا چھوٹا ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ پھر فرمایا وہ چٹان، وہ مرغ، وہ 7 زمین و آسمان ایک مچھلی کی پشت پر ہے، اور یہ ساری چیزیں مچھلی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ پھر مولا فرماتے یہاں پہ روایت منقطع ہو گئی، بڑی تحقیق کی یار یہ روایت تو یہی منقطع ہو گئی، تو چھٹے امام نے اس روایت کو آگے جاری کیا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ چھٹے امام فرماتے کہ آگے وہ چٹان ایک سمندر کے اندر ہے، اس سمندر کے آگے وہ چٹان، وہ مچھلی، وہ مرغ، 7 زمین اور آسمان ایسے ہیں جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ پھر وہ فرماتے وہ جو سمندر ہے وہ پہلے آسمان پر ہے، وہ پہلے آسمان کے نزدیک اتنا چھوٹا ہے۔ کون کون سی چیزیں جو میں نے بھی بتائی؟ پہلے زخار، وہ چٹان، مچھلی، مرغ، 7 دنیایں، 7 آسمان۔ آپ نے صرف یہی دیکھا ہے نا 7 آسمان، اس کے علاوہ بھی آسمان ہے، یہ صرف دنیاوی آسمان ہے۔
اور پھر انشاءاللہ اگر میرا موضوع ہوتا روح بدن اور نفس تو پھر میں آگے آپ کو بتلاتا تحقیق سے کہ روح جاتی کہاں ہے. پہلے آسمان پہ کس جگہ پر مومن روحوں کا قیام ہے اور کس جگہ پر منافق روحوں کا قیام ہے. انشاءاللہ پھر آگے کس دن موضوع ہوگا. پھر فرمایا کہ پہلے آسمان کے آگے دوسرا آسمان, اسی طرح وقت ضائع کرنا مقصود نہیں آپ کا, 7 آسمان گنوا دیے. اس کے بعد فرمایا کہ ان 7 آسمانوں کے بعد اوپر برف کے پہاڑ ہیں جہاں سے اللہ برف نازل کرتا ہے. آپ نے یہ سنا کہ یہی برف کسی پہاڑوں سے آتی نہیں, ان پہاڑوں سے برف نہیں آتی, برف آتی ہے اوپر پہاڑوں سے. ٹھیک ہے نا, وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو پہاڑوں سے جبلوں سے برف کو نازل کرتے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جو معصوم نے بتایا. فرمایا کہ ان پہاڑوں کے اوپر 70,000 نور کے حجاب ہیں. ان نوروں کے حجاب کے بعد باری آتی ہے عرش کی. چلے آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور مجھے دعا دیں گے. میں ایک بات بیان کرتا چلوں. فرشتہ ایک دردائی 23,000 پر ہیں اس کے. اس نے اللہ کے آگے فرمائشی کے پالنے والے میں تیرے عرش کی سیر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا عرش کتنا بڑا ہے. اللہ نے کہا اچھا تو عرش کی سیر کرنا چاہتا ہے. کہا ہاں. فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, عرش کی سیر کے لیے میں نے تجھے 23,000 پر اور دیے. اب جب 23,000 پر اور ملے تو کتنے ہو گئے؟ 46,000 پر. یہ 46,000 پر لے کے جب اس نے پرواز کی تو 500 سال کی مسافت طے کرتا رہا. اس کے بعد جب یہ تھک گیا, تھکنے کے بعد اس نے کہا پالنے والے میں تیرا عرش نہیں دیکھ سکا, میں تھک گیا. فرمایا کہ بس 46,000 پروں کو لے کر بھی جتنی تو نے پرواز کی ہے جانتا ہے کتنی بڑی مقدار میں کی؟ کہتا پالنے والے نہیں. فرمایا کہ اتنی مقدار تھی جتنا جنت میں سلمان کے گھر کا صحن ہے. پرواز کی ہے. تو یہ عرش فرمایا ان نوری حجابات عرش کے آگے اتنے چھوٹے ہیں جتنا صحرا میں انگوٹھی. پھر فرمایا وہاں سے کرسی. پھر آگے باری آتی ہے مقام لاہوت, پتہ نہیں کیا کیا, وہ سارے پھر کسی اور مجلس میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ہے اللہ کی عظمت. اس کے بعد بس توجہ میری طرف ہے, میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جسے آپ آیت کرسی بھی کہتے ہیں. اس آیت کرسی کے اندر ایک لفظ ہے فلا یہودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ تمام چیزیں گنوا کر اس کے بعد مولا نے فرمایا جانتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اتنا عظمت والا ہے کہ ان تمام چیزوں کی پہرے داری اس اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. فرمایا کہ مولا اس علاقے کی پہرے داری کرتا کون ہے؟ فرمایا میرے جد علی کے علاوہ اس کی پہرے داری کری کون؟ اس کی حفاظت جسے تھکاتی نہیں, پاک ہے وہ ذات. کون ہے؟ وہو العلی العظیم, وہی ہے جو علی العظیم ہے. اور میں نے کل بھی بتایا تھا یہ علی العظیم کون ہے. خطبہ نورانی پڑھیے گا. خطبہ نورانی میں رسول کے اور اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے امیر کائنات نے کہا تھا کہ لوگوں اے سلمان اے جندب محمد رؤوف الرحیم وانا العلی العظیم. محمد رؤوف الرحیم ہے اور میں ہوں جو علی العظیم ہے. اب تھک گئے یا میں بتا دوں؟ بسم اللہ. جو تو پا رہے متفضل علی جمیع من یراہ. فرمایا وہ سب سے افضل ہے جو ہر شے کا نظارہ کرتا ہے. ومتطول علی جمیع من انشاء. فرمایا کہ وہ بہت عظیم ہے کہ جس کی نظر اثر ہر شے کو عطا کرتی ہے, انشاء کرتی ہے. فرمایا یلحظ